باز کبھی بھی سانپ سے زمین پر مقابلہ نہیں کرتا، کیونکہ زمین سانپ کا مسکن ہے، اس کا میدان جنگ ہے، اس کا بہترین ہتھیار ہے، لڑ سکتا ہے، اچھل کود کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، لیکن عقاب ہمیشہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے اور اپنے میدان جنگ ہوا میں لے جاتا ہے، اور وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کی قوت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کی قوت لڑائی کی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں وہ جو زہریلا اتنا خوفناک زمین پہ ایک دشمن تھا، وہ اس کو اپنے میدان جنگ میں لے کے جاتا ہے، تو وہ منٹوں میں، چٹکیوں میں، جس کو کہا جاتا ہے چٹکیوں میں، وہ شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ باز ہمیشہ اپنا میدان جنگ خود چوز کرتا ہے۔ جو انسان اپنا میدان جنگ خود چوز کرتا ہے وہ ہار مانتا نہیں ہے۔ آپ اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ کبھی مگر مچھ نے زمین پہ آ کے کبھی شکار کیا؟ اب اس کو کہیں شکار ملتا بھی ہے تو وہ کنارے سے فوراً پکڑ کے سیدھا پانی میں لے جاتی ہے، لیکن اگر کہیں چیتے سے اس کا مقابلہ پڑ جاتا تو چیتا کبھی اس کو پانی سے میں مقابلہ نہیں کرتا، چیتا اس کو پانی سے نکال کے زمین پہ لے جاتا ہے، پھر آگے اس کا مقابلہ کرتا ہے، پھر وہاں پہ اس کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنا میدان جنگ بہترین کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور اس میں آپ بہتر حکمت عملی کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں انسان کے 3 دشمن ہیں۔ شیطان جو کہ سب سے بڑا طاقتور دشمن ہے، نفس عیار دشمن جو ہے، جو آپ کا رازدار دشمن ہے، وہ آپ کا نفس ہے، جس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اور تیسرا دشمن ہے مکار، دنیا جو ہے یہ مکار دشمن ہے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے شرط ہے کہ اپنی عبادات کی بلندی کو اتنی اونچائی پہ لے جائیں، اتنے اعلیٰ مقام پہ لے جائیں کہ آپ کا میدان جنگ وہ بن جائے، یہ کبھی بھی وہاں نہ پہنچ پائیں، یہ تینوں کے تینوں وہاں خود بخود ہار جائیں، کیونکہ دنیا میں انسان کے یہ تینوں بنیادی جو دشمن ہیں، ان کو مات دینے کا، ان کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کے موضوع ان کے ہیں میدان جنگ، وہاں سے نکال کر اپنے میدان جنگ میں ان کو لے جائیں، اور وہاں آپ کی عبادات ہے جو آپ کو اس کے خلاف بہترین کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن جو آپ کا شیطان ہے وہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے، اور اس کا بہترین رکاوٹ، اس کی بہترین تدبیر، اس کا بہترین تدارک، جو اس کے خلاف بہترین ہتھیار ہے، وہ بھوک کہا گیا حدیث میں کہ بھوک اختیار کیجیے، روزہ رکھیے، کیونکہ روزہ آپ کو بڑے سے بڑے دشمن سے بچاتا ہے، اور وہی شیطان جو دشمن آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں محو کرتا ہے، دنیا کی غلط کاریوں میں، لذتوں میں محو کرتا ہے، وہ بھوک جو ہے آپ کے اندر کی ہے، وہ جو آپ کو بھوک ہے، وہ جو آپ کا روزہ ہے، وہ آپ کو اس کے خلاف بہترین ہتھیار کے طور پر یوز کرتا ہے، کیونکہ بھوک میں شہوت مرتی ہے انسان کی، عبادات میں دل لگتا ہے، سکون ملتا ہے، اللہ سے لگاؤ لگ جاتا ہے، اللہ سے محبت، کلام کرنے کا، چس لینے کا، جس کو کہتے ہیں نا چاشنی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بندے کا دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں تو کہتا ہی یہ ہے کہ میرے ذکر میں آپ کے دلوں کا سکون ہے۔ تو زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف محو ہو جائیں، کیونکہ آپ کو یہ شیطان کچھ بھی نہیں کر پائے گا آپ کا، لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے ساتھ ساتھ۔ دوسرا بڑا دشمن آپ کا نفس ہے، اور اسی لیے اس کے خلاف کہا گیا کہ جو اس کے خلاف جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ جہاد کرنے والے کو اللہ جل جانہ شانہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن جہاد اکبر وہ ہے جس کو اللہ اپنا خود دیدار بھی کروائے گا، اللہ آپ کو اپنی ہر چیز دے گا، کیونکہ جہاد اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفس اتنا بڑا آپ کا دشمن ہے کہ جو اس کے خلاف جہاد کرے گا وہ عام جنگوں میں جانے سے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس کی اتباع جو ہے نا وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، اور مخالفت نفس جو ہے نا وہ انسان کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے اندر کا جسم ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب انڈا باہر سے ٹوٹتا ہے نا تو ایک زندگی ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو، اس کی آنے کی جو امید تھی، جو نوید تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، فنش ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انڈا اندر سے ٹوٹتا ہے، خود بخود ٹوٹتا ہے، تو پھر وہ ایک نئی زندگی کو، نئی کمپلوں کو ایک روشنائی دیتا ہے، ایک زندگی بخشتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اندر کو مضبوط کرنا ہے آپ نے، باہر کے اثرات، ثمرات، جو چیزیں آپ سے ٹکراتی ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کا اندر مضبوط کریں، کیونکہ جس دن آپ نے اپنے اندر کو مار لیا، اس کے اوپر قابو کر لیا، کیونکہ یہ انسان کا ہمراز ہوتا ہے، اور اس کو جب آپ اندر سے اس کا قلعہ کما کریں گے نا
تو پھر یہ بہترین آپ کا دشمن ہونے کے باوجود جتنا مرضی دشمن ہو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میدان جنگ میں لڑنے والوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، لیکن نفس سے جنگ کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، ہم انہیں اپنے عجائبات دکھائیں گے، ہم انہیں اپنی جو پوشیدہ چیزیں ہیں راز ہیں وہ دکھائیں گے جنت میں۔ تو نفس کا بہترین تدارک جو ہے وہ نفس جہاد ہے، اور اس کے خلاف آپ نے اپنی عبادات کو بلندیوں پہ لے کے جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ احمد کا وہ شخص جو اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے کے پیچھے چڑھ جاتا ہے، ہر خواہش کو پوری کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ عقل مند وہی ہے جو نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ نفس تو آپ کو پتہ نہیں کس چیز کی مارتا ہے، اگر آپ نے وہ سارا کچھ پورا کرنا ہے تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ آپ تو خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ پھر تو آپ ناشکری پہ بھی چلے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا نفس آپ کو یہ بھی بڑھے گا، آپ نے یہ بھی لینا ہے، آپ نے وہ بھی اکٹھا کرنا ہے، آپ نے دولت بھی اکٹھی کرنی ہے، آپ نے آج تو محفل میں کے کھانے میں بھی جانا تھا، آج تو آپ نے ناچ گانے میں بھی جانا تھا، تو جب یہ آپ پورا کرنے لگیں گے تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ اللہ کے قریب چلے جائیں گے؟ آپ تو دور ہوتے چلے جائیں گے، نہ شکرے بنتے چلے جائیں گے، گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ تیسرا دشمن ہے انسان کا مکار دنیا، جو انسان اس دنیا میں جی لگا لیتا ہے نا وہ خسارے میں رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ ایک قول ہے کہ اگر یہ دنیا سونے کی ہو اور آخرت صرف مٹی کا ڈھیلا ہو تو چوائس یہ ہونی چاہیے کہ مٹی کے ڈھیلے کو چن لیا جائے، کیونکہ اس نے ساری زندگی تو کیا اس نے لامحدود ہے، وہ اس کو فنا نہیں ہے، جبکہ یہ جو سونا ہے نا اس کی فنا ہے چند گھڑیوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے، چند لمحوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے، چند مہینے سالوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فنا ہے اس لیے ختم ہو جانا، لیکن وہ اگر مٹی بھی ہے تو اس کو چن لینا چاہیے کیونکہ وہ ابدی ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کار ہے کہ دنیا کی محبت سے اجتناب کرنے کا، کہ آخرت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے۔ جس دل میں آخرت کی محبت بس جاتی ہے وہ دل ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، وہ اللہ کے خوف میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ سے لگاؤ میں رہتا ہے، وہ اللہ کے ہمیشہ قریب رہتا ہے، اور جو دنیا میں بس جاتا ہے اس کے لیے صرف دنیا رہ جاتی ہے، یہ فانی ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے مال کا جو صدقہ ہے وہ بڑھا دیجیے، یعنی کہ آپ کی ضروریات زندگی کے علاوہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کیجیے، اس کو خرچ کیجیے، لوگوں میں بانٹ دیجیے، اس مخلوق خدا کے اوپر رحم کیجیے، پھر اللہ آپ کے اوپر خود بخود رحم کرتا چلا جائے گا۔ اللہ آپ کے دل سے یہ دنیا نکال دے گا، لیکن یہ دنیا آپ کے پیچھے اتنی آ چکی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ اس دنیا کے پیچھے خود چڑھیں گے تو یہ دنیا آپ سے بھاگتی رہے گی، آپ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے دل سے نکال دیں گے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے پیچھے جانے کی۔ اشرف الخفا میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل ہے، انہوں نے کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دنیا اور آخرت ہے نا یہ ایک دو سوتنے ہیں، یعنی کہ جو ایک سے محبت کرے گا دوسری آٹومیٹکلی اس سے ناراض ہو جائے گی، بہتر ہے کہ پھر آخرت کی محبت کو چن لیں اور یہ دنیا آپ کے پیچھے خود بخود ناراض ہو جائے گی، خود بخود سیر پہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دنیا کو شکست دینی ہے نا تو آخرت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں، جو تینوں کا میں نے ذکر کیا ہے، دشمنوں کو اگر ان کو شکست دینی ہے تو اپنے اپنے میدان جنگ کو چوز کر لیجئے، اگر دنیا کو شکست دینی ہے تو آخرت کا میدان چوز کر لیجئے، اگر نفس کو شکست دینی ہے تو عبادات کا معیار بلند کر لیجئے، اور اگر شیطان کو آپ نے شکست دینی ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنی عبادات کو اپنے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے اتنا مضبوط بات کر لیجئے کہ آپ کو کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میدان اپنا خود چوز کیجئے، میدان جنگ وہاں کیجئے، میدان جنگ وہ چوز کیجئے جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کی زندگی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ علماء کا میدان جنگ ان کی محنت ہے، ان کی تعلیم ہے، علماء کا میدان جنگ ان کی تشریح و تشنیع ہے، اور ان تینوں کو شکست دینے کے لیے مساجد، مدارس، نیک لوگوں کی صحبت ہے، خواتین کے لیے پردہ کا میدان جنگ ہے، حاکموں کے لیے عدل انصاف ان کا میدان جنگ ہے، والدین کے لیے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا جو میدان ہے وہ میدان جنگ ہے، حق حلال کی روزی کا میدان جنگ ہے، مزدوروں کے لیے حق حلال کی روزی میدان جنگ ہے، کاروباری انسان کے لیے سچ حق حلال اس کا میدان جنگ ہے، سپاہ سالار کے لیے فرما برداری، جمع مردی اور محبت وطن جو ہے وہ میدان جنگ ہے۔ کار ساتھ میں جہاں پہ بھی آپ ہوں، جس بھی میدان کو آپ نے چنا ہو، آپ کا میدان جنگ پھر وہ بہترین ہونا چاہیے،
اور وہی میدان جنگ آپ کو سرخرو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔